اللہ سبحان اللہ. وہ زمان کی زبان بھی سنتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، اے بنی آدم، اے فرزند آدم، تجھے معلوم ہے کوئی دن ایسا تیرے اوپر گزرتا ہی نہیں. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دنوں کی آواز تجھے سمجھائے، سبحان اللہ. وہ زمان کی زبان تجھے سمجھائے. یہ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ اے فرزند آدم، تجھے معلوم ہے یہ جو صبح دن چڑھتا ہے، طلوع آفتاب ہوتا ہے، یہ زمانہ تجھے آواز دیتا ہے. یہ زمانہ تجھے، ہم نہیں سنتے، وہ سننے والا سن لیتا ہے. ہم نہیں سن سکتے. اے فرزند آدم، جب بھی یہ دن چڑھتا ہے تو یہ روزانہ تجھے آواز دیتا ہے. کیا؟ کہ اے فرزند آدم، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. انا یوم جدید، میں ایک نیا دن آ گیا. وَأَنَا عَلَيْكَ شَهِيدٌ، اور اے فرزند آدم، میں تیرے اوپر گواہی دوں گا. یہ کون کہتا ہے؟ زمانہ کہتا ہے. جس دن میں ہم زندگی گزارتے ہیں وہ دن کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نیا دن ہوں. جو گزر گیا گزر گیا، آج نیا دن ہے. وَأَنَا عَلَيْكَ شَهِيدٌ، اور میں تیرے خلاف گواہی دوں گا. فَقُلْ فِيَّ خَيْرًا، اے فرزند آدم، آج تیرے پاس مہلت ہے، موقع ہے، فرصت ہے. آج میرے وجود میں کچھ اچھی بات کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اَوِعْمَلْ فِيَّ خَيْرًا، یا پھر کوئی نیک اچھا کام کرو. فَإِنَّكَ لَن تَرَانِي بَعْدُ أَبَدًا، جب سورج غروب ہو جائے نا، پھر میرا وجود نہیں رہ گیا، اگلا دن آئے گا. بہت خوب. کیا مطلب؟ کہ ایک ایک دن ہو کر یہ زمانہ تیرے ہاتھ سے نکل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور یہ انسان اپنے آخری منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ہم نے کیا شروع کیا؟ برتھ ڈیز. ہم نے کیا شروع کیا ہوا ہے؟ بھائی آج میرا 26واں برتھ ڈے ہے، آج میرا 50واں برتھ ڈے ہے یا نہیں؟ بے نظیر کی ابھی تک منائی جا رہی ہے. بے نظیر کی ابھی تک منائی جا رہی ہے. 57ویں برسی تھی، پتہ نہیں کون سی تھی، برتھ ڈے تھی. بھئی یہ تو پوچھو کہ ادھر ہو کیا رہا ہے. بہت خوب بہت خوب. یہ کیا مادہ پرستی ہے؟ کیا مادہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں ہم؟ میں مخالف نہیں ہوں برتھ ڈے کا، منائے ضرور لیکن عبرت کے ساتھ، بے شک بے شک، عشرت کے ساتھ نہیں. بہت خوب بہت خوب. عبرت لو کہ جو 30-40 سال گزر گئے، یہ آئینہ ماضی کیا کہہ رہا ہے. کبھی کبھی آئینہ ماضی میں دیکھا کرو، اللہ اکبر، اور مستقبل کے لیے پلاننگ کیا کرو. برتھ ڈے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ تالیاں بجائیں، آپ خوش ہو جائیں. یہ ہیں دستور تو یہی ہے، لیکن بڑا ناقص ہے. دستور یہی ہے لیکن ناقص ہے. برتھ ڈے اس لیے مناؤ کہ اپنے ماضی کی طرف ذرا غور کرو کہ یہ جو 25 سال میں نے گزارے ہیں، کیا ہمیشہ طاعت شیطان میں گزاری ہے یا عبادت رحمان میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ.
کبھی یہ سوچا کرو عزیزوں، یہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ 40 سال گزر جائے پھر بھی اپنی ماضی سے غافل، مستقبل کا کوئی پروگرام نہیں۔ ہمیں تو حزن ہونا چاہیے، ملال ہونا چاہیے کہ پروردگار آج کل کی جو اتنی کوتاہ عمر ہے، 50 ہے یا 60 ہے، یہاں کے تو پھر بھی میں نے دیکھے 80 70 80 90 سال تک بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں اتنی عمر نہیں ہے۔ تو یہ جو اتنی قلیل سی عمر مل جاتی ہے، کبھی یہ سوچا ہے کہ میں نے کہاں گزاری؟ کبھی یہ تصور آیا ہے ذہن میں؟ خواہ وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت، ہر ایک سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خسارے ہی خسارے میں جا رہے ہیں ہم، کیونکہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئے عزیزوں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، عبادت کے لیے آئے، بندگی کے لیے آئے، اور بندگی خصوصیت ہے حسینیت کی، بے شک، جزاک اللہ، حسینیت، معصیت خصوصیت ہے یزیدیت کی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس آخری جملہ کہتا ہوں، جب مولا حسین مکے سے نکلے اور راستے میں فرزدق نامی شاعر سنا ہوگا، جب وہ ملے ہیں ان سے تو اس نے پورا واقعہ کوفہ کی بے وفائیاں بتائیں مولا کو۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ اِنَّا ذَلِكَ الْقَوْمِ قَدْ لَزِمُوا بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ۔ اے فرزدق، یہ جو قوم جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو، انہوں نے کیا کیا ہے؟ طاعت شیطان میں لگے ہوئے ہیں۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پیروکاران یزید کو نا، کہ یہ طاعت شیطان میں لگے ہوئے ہیں۔ وَتَرَكُوا طاعت الرحمن، اور طاعت رحمان کو ترک کر دی ہے۔ یہ حسین نے فرزدق کو ایک نشانی اور ایک خصوصیت بتائی کہ ہمارا ماننے والا ایسا نہیں ہو سکتا جو طاعت شیطان میں لگ جائے اور طاعت رحمان کو بھول جائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک وہ اللہ۔ ہمارا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، حسینیت کا تعلق عبادت اور بندگی سے ہے، نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ ایک طرف سے تیروں کی بارش، گرمی آگ برسا رہی ہے، اور چاروں طرف سے یہ مٹھی بھر گروہ لشکر اعداء میں گھرا ہوا، ان میں سے ایک صحابی حسین ابو تمامہ ساعدی، وہ امام کے حضور میں آ کر عرض کرتے ہیں، یہ سنو حسینیوں کا کردار، یہ سنو حسینیوں کی شناخت، حسینیوں کی پہچان، کیا عالم ہے صحرائے کربلا کا۔ اور وہ صحابی آتے ہیں، مولا زوال کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بنیازی ہے اس صحابی کی، نہ کوئی تیر کا خوف، نہ تلوار کا ڈر، نہ نیزے کا خوف۔ مولا زوال ہو گیا ہے، اور کیا کہتا ہے مولا؟ ہم چاہتے ہیں، چونکہ دشمن قریب آ چکا ہے، مولا ہم چاہتے ہیں آخری نماز آپ کے ساتھ جماعت میں پڑھ لیں۔
کوئی غور یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اتنی سخت حالات میں، جبکہ عزیزوں اگر اس کو فقہی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے، فقہی کہ زوال کا وقت شرعی طریقے سے معلوم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک موہوم سی لکیر دائرہ نصف النہار پہ کھینچنی ہوتی ہے، اور یہ صحرائے کربلا میں کھڑے ہو کر اپنی فقاہت کا نکارہ بجا رہا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم فقیہ لوگ ہیں، بے شک، جزاک اللہ جزاک، ہم علماء ہیں، ہم طاہر ہیں، پاک ہیں، ہم نرغِ ادا میں گھرے ہونے کے باوجود بھی ہم پھر بھی بتا سکتے ہیں کہ زوال ہو چکا ہے۔ بہت خوب۔ اور کیا بتایا مولا حسین نے ابو تمامہ کو؟ یا ابا تمام ذکرت الصلاۃ، اے میرے صحابی تو نے نماز کو یاد کیا، جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، جزاک اللہ جزاک، اے میرے صحابی اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ قرار دے۔ کہاں کھڑا ہے یہ؟ زمین کربلا پر، کربلا برپا ہو رہی ہے۔ آج تو ہم تھوڑا سا ماتم کر لیں، تھوڑا سا گریہ کر لیں، کربلا کو یاد کر لیں، کہتے ہیں بس نماز کی ضرورت نہیں۔ یہ کون سا کردار ہم لے رہے ہیں؟ یہ کون سا کردار ہے؟ یہ ابو تمامہ کا کردار تو نہیں۔ اور پھر کیسا؟ وہ اتنا میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن امام نے اس کے لیے دعا کی کہ اے ابو تمامہ اگر تو نے اس عالم میں نماز کو یاد رکھا تو پروردگار تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز گزاروں کا مقام کتنا عظیم ہے، جزاک اللہ جزاک، ورنہ حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تجھے شہداء میں سے قرار دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جبکہ اس نے شہید ہونا ہے ابھی کچھ لمحے بعد، لیکن شہادت ہو جو لباس نماز میں مل جائے۔ جزاک اللہ، نعرہ صلوات، صلی علی محمد وآلہ محمد، احسن، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، شہادت ایسی اللہ اللہ، کہ جسم پر لبادہ نماز ہو اور گلے میں شہادت کا تمغہ ہو، یہ کامل بندگی ہے، اسے کہتے ہیں بندگی۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا مثال میں دے سکتا ہوں کہ نماز کی یاد شہدائے کربلا کے اندر کتنی شدید تھی۔ کیا نہیں تھا؟ جب صبح ہو گئی تو اپنے لال علی اکبر سے کہتے ہیں اللہ اکبر، عباس بھی موجود ہیں، قاسم بھی ہیں، بڑے بڑے صحابی بھی ہیں، حسین، مولا حسین آپ نے علی اکبر سے اذان دینے کا کیوں کہا؟ اللہ اکبر، شاید حسین دشمنوں کو آذان رسول اللہ یاد دلانا چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ لوگ میری طرف آ جائیں، ہلاکت سے حیات کی طرف آئیں، کیونکہ حسین نے آخر دم تک ہر ایک کو حیات دینے کی کوشش کی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ،
عزیزو وہی جوان ایک ایسا وقت میرے حسین پر آ جاتا ہے جب شہزادہ علی اکبر نے کہا تھا نا بابا جان مجھے میدان کی اجازت دو، ایک طرف سے مسلم ابن اوسجا کھڑا ہو گئے، دوسری طرف سے زہیر ابن قین، حبیب ابن مظاہر آ گئے، تلواریں کھینچ لی، مولا پہلے ہمیں قتل کر دے پھر شبیہ رسول کو میدان میں بھیج دے۔ اب وہی علی اکبر کھڑا ہے، بوڑھے باپ سے اجازت مانگ رہا ہے، بابا جان میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کو میدان سے للکارے اور مولا اور بابا حسین آپ کسی کو بھیجے نہیں، میری خیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ جب حسین جلال علی اکبر کو سمجھ گئے تو سلجھانے کے لیے کہا بیٹا علی میں کبھی آپ کو روکتا نہیں، لیکن ایک دفعہ اپنی ماں سے تو اجازت لے لے، کیونکہ عزیزو جوان تھا نا، ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے جوان بیٹوں سے، مولا ہر ایک ماں کی جوان بیٹے کو سلامت رکھے۔ جب مولا جناب علی اکبر جب ماں کے خیمے میں آئے ہیں، سلام کیا ہے اماں جان سلام علیک، ماں نے جواب دیا بیٹا کیسے آ گئے اس غریب کے خیمے پر؟ اماں مجھے بابا جان نے بھیجا ہے کہ میدان کی اجازت لے لیں اماں سے۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ یہ سننا تھا کہ ام لیلہ کھڑی ہو گئی اور اکبر کی جوانی کی طرف تکتی رہی، بیٹا اکبر ابھی نہ نکلنا خیموں سے، میں ذرا سیدانیوں کو بلاتی ہوں اپنے خیمے میں۔ ساری سیدانیوں کے خیموں میں گئی علی اکبر کی ماں، جب سب جمع ہو گئی اور ساری بیویاں اکٹھا ہو گئی، حلقہ بنا لیا، علی اکبر شمع کی طرح کھڑے ہیں۔ جب سب بیویوں نے پوچھا اے ام لیلہ ہمیں کیوں بلایا ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں بیویوں مجھے معاف کرنا، صرف ایک لمحے کی زحمت دے رہی ہوں۔ ام لیلہ کیا ہوا؟ بیویوں میرا اکبر میدان کی طرف جانے لگا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک بار اپنے علی اکبر کو دلہا بنا لوں، پھر میدان کی طرف رخصت کر دوں۔ عزیزو یہی باتیں ہو رہی تھی، مولا حسین خیمے میں آ گئے، سب بیویاں احتراماً کھڑی ہو گئیں اور مولا حسین نے کہا سیدانیوں کیا مسئلہ ہے؟ بیوی نے کہا کہ علی اکبر کو دلہا بنانا ہے۔ اللہ اکبر، مولا حسین نے جناب ام لیلہ سے کہا کہ علی اکبر کی ماں دلہا تو بنانا چاہتی ہو، کیا آپ کے پاس کوئی سفید قمیص ہے؟ ہاں مولا میں لائی ہوں ساتھ۔ جب عزیز و سفید قمیص لے لی ہے، مولا حسین نے کیا کیا؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس سفید قمیص کے گریبان میں دونوں ہاتھ ڈال کر گریبان چاک کر دیا اور جناب علی اکبر کو وہ قمیص پہنائی، پھر کیا کیا؟ ایک دستار باندھنا شروع کیا، اس کے پیچ باندھنے شروع کیے، جب پیچ ختم ہو گئے تو ایک سرا وہ علی اکبر کی گردن کے نیچے رکھ دیا، اس پر ثانی ازارہ تڑپ کر رکھی۔ بھیا حسین یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے اکبر کو کفن دینے لگے ہو، قیامت آ جائے گی۔ عزیزو جب شہزادہ علی اکبر کو تیار کیا اور خیموں سے الوداع کرنے لگا، سب بیویاں ملی ہیں، اب چاہتا ہے علی اکبر خیمے سے نکل جائے، جب ایک دو قدم رکھا تو پیچھے سے دامن الجھا، پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی بیوی ہے، دامن پہ ہاتھ رکھی ہوئے، آواز دے رہی ہے بھیا علی اکبر میدان کی طرف جا رہے ہو، ایک بار مجھے گلے تو لگا لے۔ بیوی کو جب گلے لگا لیا، عزیز و تاریخ لکھتی ہے کہ اس چھوٹی بیوی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کو بوسہ دینے لگا، کبھی گردن پہ بوسہ دے رہا
ہے، کبھی ہاتھ پہ بوسہ دے رہا ہے۔ اتنا میں کہتا ہوں کہ شاید علی اکبر نے بہن سے کہا ہو، بہن سکینہ اگر شام کے زندان میں رہ گئی تو علی اکبر سے گلہ نہ کرنا۔ عزیزو، جب جناب علی اکبر جانے لگے اور مولا حسین نے راہوار پہ بٹھایا، جب جانے لگے تھوڑا سا چند قدموں کے فاصلے پر جب علی اکبر جانے لگے تو پیچھے سے آواز آئی، اکبر بیٹا رک جا۔ عزیزو ذرا تصور کرنا، پیچھے بوڑھا باپ، سفید ریش باپ ہے اور کڑی اور جوان موت کی طرف جا رہا ہے۔ علی اکبر کو روک دیا، علی اکبر روک گیا، بوسے لیے، گلے لگایا، پھر بیٹھ گیا۔ جب پھر تھوڑے سے قدم جانے لگا پھر سے آواز آئی، اکبر بیٹا رک جا۔ جب دوبارہ روک دیا، تیسری مرتبہ جب آواز آئی علی اکبر رک جا، تو علی اکبر کہنے لگے، بابا حسین یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو نے تو عباس کو بھی رخصت کیا، قاسم کو بھی رخصت کیا، یہ حالت تو آپ کی کبھی نہیں ہوئی، بابا آج کیا ہو رہا ہے؟ حسین کہنے لگے، کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، تو سفید ریش باپ ہوتا، پھر کڑی جوان موت کی طرف جا رہا ہوتا۔ عزیزو، جب جانے لگے تو مولا حسین نے کہا، بیٹا میں رکتا نہیں، تو علی کا پوتا ہے، لڑو، جنگ کرو، ان کو علی کے جنگ کے نقشے دکھاؤ، میں روکتا نہیں، لیکن میری بھی مجبوری ہے۔ بیٹا میں بھی مجبور ہوں۔ بابا کیا مجبوری ہے؟ دیکھا نا سفید ریش ہو، بابا کیا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بیٹا میدان کی طرف چلے جانا، میں روکوں گا نہیں آئندہ، لیکن اتنا کر لیں کہ جائے میدان کی طرف رخ میری طرف کرنا، میری طرف دیکھتے رہنا۔ عزیز علی اکبر نے ایسا ہی کیا، جب لشکر اعداد تک جب تک نہیں پہنچا، رخ حسین کی طرف ہے اور گھوڑا لشکر کی طرف بھاگ رہا ہے۔ جب علی اکبر کا گھوڑا لشکر اعداد میں گھر گیا اور علی کی وہ جنگ کا نقشہ دکھایا، بس مختصر الفاظ عزیزو، ایک دفعہ جو خیمے سے اس کی ماں دیکھ رہی تھی اور دوسرے خیمے سے پھوپھی دیکھ رہی تھی، حسین بھی ٹیلے پر آ گئے تھے چونکہ علی کی جنگ دیکھنی تھی۔ کیا ہوا کہ علی اکبر کا وہ چاند سا رخ وہ لشکر اعداء کی دم میں گھر گیا، علی اکبر نظر نہیں آنے لگا۔ مولا حسین پریشان ہو گئے، خیمے میں ماں نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار میرے اکبر کی طرف خیر ہو۔ جب دیکھا حسین ٹیلے پر گر گیا، زینب سجدے میں گر گئی، اور جب آواز آئی بابا ادرکنی، علی اکبر گر گیا ہے۔ بس یہ میں نہیں بیان کر سکتا عزیزہ کہ حسین کیسے علی اکبر تک پہنچ گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ کچھ قدم مولا حسین چلے ہیں، پھر کربلا کی زمین پر گرے ہیں، چلے ہیں گرے، کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، لیکن کیسے پہنچا؟ حسین کوہنیوں کے بل علی اکبر کی لاش پر پہنچے، آواز دی، این علی، این علی، میرے پیارے بیٹے کہاں ہو؟ جب اکبر کی لاش پہ پہنچے، علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا، کیا کرنے لگا؟ کربلا کی گرد و غبار وہ چاند سے چہرے سے ہٹانے لگا۔ کیا دیکھا؟ علی اکبر کا چہرہ لہو لہاں ہے، سرخ ہے۔ جب سینے کی طرف ہاتھ لگانے لگا تو علی اکبر نے روکا، بابا ادھر ہاتھ نہ لگائے، بیٹا علی اکبر کیوں نہ لگاؤ؟ بابا سینے کا زخم بہت گہرا ہے، تو بڑا تھکا ہوا ہے، برداشت نہیں ہوگا۔ علی اکبر نے کہا، بابا ہاتھ ہٹاؤ۔ نہیں بیٹا، مجھ
مجھے دیکھنے دے کیا زخم لگا ہے۔ عزیزو جب ہاتھ اٹھایا تو برچی کا ٹوٹا ہوا پر سینے میں لگا تھا۔ علی اکبر نے کہا بابا مجھے خیموں میں نہ لے جانا کیونکہ میری ماں یہ زخم دیکھ کر مر جائے گی۔ عزیزو علی اکبر کا لاشا سنبھالا، جب سنبھالنے لگا چاہتا ہے کہ علی اکبر کی لاش خیموں میں لے جائے۔ عزیزو کتاب والے نے تو عجیب لکھا، کہتے ہیں کبھی ایک طرف سے حسین آتے ہیں کبھی دوسری طرف سے آتے ہیں، وہ جنازہ سنبھلتا نہیں، جنازہ نہیں سنبھل رہا۔ ایک مرتبہ حسین نے نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا علی آج اگر علی اکبر کی لاش اٹھانے نہیں آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ عزیزو علی اکبر کا جنازہ اٹھا اور کھینچ کھینچ کے خیموں کی طرف لایا۔ اللہ لعنت اللہ۔ کہتی تھی یہ ماں کو بری میں یسر پر کر